پکڑ کے چل کے آتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ امام علی مقام کا سرناس ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے تو حضرت زید ابن ارقم بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب جب ابن زیاد نے چھڑی امام علی مقام کے کبھی لبوں پہ مارتا کبھی ہونٹوں پہ مارتا، حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول ہیں، ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے یہ کہا اے بدبخت ابن زیاد چھڑی ہٹا، میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے رسول ان ہونٹوں کو ان لبوں کو چوما کرتے تھے، اللہ کے رسول چومتے تھے، اور بدبخت تو یہاں پر چھڑی مارتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی بے ادبی کرتا ہے۔ اب ابن زیاد غصے میں آیا اور کہنے لگا اے بوڑھے دفع ہو جا، اگر تو بوڑھا نہیں ہوتا تو تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ تجھے جو ہے میرے بڑھاپے کا تو خیال آیا لیکن نبی پاک کی نسبت کا خیال نہیں آیا۔ حضرت زید ابن ارقم وہاں سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی امام علی مقام امام حسین کا جو قافلہ تھا اس کو کوفے کے بازار میں گھمایا گیا۔ جب کوفے کے بازار میں گھمایا گیا، امام علی مقام کے مبارک قافلے کو یعنی پردے دار بیویوں کو اور جتنے بھی لوگ تھے ان کو، تو کوفے کے لوگ چھتوں پر چڑھ کر ماتم کر رہے تھے، اپنے سینے پیٹ رہے تھے، رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ حضرت بی بی زینب نے جب یہ دیکھا کہ کوفے کے لوگ اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر رو رہے چلا رہے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ رہے ہیں، تو حضرت بی بی زینب کو جلال آیا۔ حضرت بی بی زینب نے کہا تم ہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خط لکھ لکھ کر میرے بھائی کو کربلا بلایا، اور جب میرا بھائی آیا تو تم نے بے وفائی کی، اس کا ساتھ نہیں دیا، اور آج جب میرا بھائی شہید ہو گیا، ہمارا گھرانہ اجڑ گیا، تو آج تم روتے ہو، آج تم چلاتے ہو۔ حضرت بی بی زینب نے بددعا دی، آپ فرماتی ہیں میں تمہارے خلاف دعا کرتی ہوں کہ تم قیامت تک اسی طرح روتے اور پیٹتے رہو گے۔ اور آپ دیکھیے بی بی زینب کی دعا کیسی قبول ہوئی کہ آج بھی روتے اور پیٹتے نظر آتے ہیں، آج بھی اپنے سروں پر ہاتھ مارتے ہیں، اپنے سینوں پر ہاتھ مارتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں جیسے امام حسین سے محبت کرنے والا ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں ہمیں دعا ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں دعا ہے۔ ارے یہ ان کو دعا نہیں ہے، یہ حضرت بی بی زینب کی ان کے خلاف دعا، ان کے خلاف دعا ہے۔ آج بھی روتے ہیں اور پیٹتے ہیں، اور فرمایا قیامت تک روتے پیٹتے رہو گے۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین مجھے بتا رہے تھے کہ علامہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ جرمنی گئے تبلیغی دورے پر، تو جرمنی جب تبلیغی دورے پر گئے تو وہاں ایک انگریز آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ سامنے کچھ لوگ جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں، رو رہے پیٹ رہے، اپنے سینے کو پیٹ رہے، یہ کون ہے اور ایسا کیوں کر رہے؟ علامہ اوکاڑوی صاحب کہنے لگے انگریز سے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے نبی کے نواسے کو دشمنوں نے شہید کیا تھا، تو وہ ان کی یاد میں روتے اور پیٹتے، ان کی یاد میں روتے اور پیٹتے۔ تو انگریز کہنے لگا مولانا صاحب
یہ کب کا واقعہ؟ اور گاڑی صاحب نے کہا اس کو 1400 سال ہو گئے۔ تو انگریز کہنے لگا کیا انہیں لیٹ اطلاع ملی ہے؟ انہیں اطلاع لیٹ ملی ہے کہ 1400 سال پہلے واقعہ ہوا اور آج روتے پیٹتے ہیں، آج اپنے آپ کو مارتے ہیں، آج اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے انتقال پر روئے پیٹے، اپنے سینے کو مارے، سر پر ہاتھ مارے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور میرے مسلمانوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ پان کے کیبن پر، اپنے اسٹیٹس پر یہ جو آپ نوحے لگاتے ہو، خاص کر ہمارے نوجوان، یہ شیعوں کے نوحے، اس کے اندر اصحاب رسول کی گستاخی ہوتی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کے اندر یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، لہذا ہرگز جو ہے ان کے نوحے نہ سنے جائیں، نہ ان کے نوحے بجائے جائیں، ورنہ ہم بھی گستاخوں کے زمرے میں آئیں گے۔ الغرض اب امام علی مقام امام حسین کا قافلہ دمشق بھیجا جاتا یزید کے دربار میں کہ جا کر یزید کے پاس امام علی مقام کا سر ناز پیش کیا جائے۔ راستے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین میں لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ راستے میں جو ہے وہ شام کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو شام کی طرف کیا دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کا سر ناز یہ نیزے کے اوپر، امام علی مقام کا سر ناز یہ نیزے کے اوپر ہے۔ اور ایک قاری نے تلاوت کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ترجمہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اصحاب کاف میری قدرت کا عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ امام علی مقام نے جب یہ آواز سنی، نیزے کے اوپر آپ کا سر ہے اور آپ کے مبارک لبوں سے آواز آئی، اے اصحاب کاف کا واقعہ بیان کرنے والے، اصحاب کاف کا واقعہ یہ عجیب تھا اور مجھے شہید کر کے میرے سر کو اس طرح نیزے پہ لٹکانا یہ عجیب تر ہے۔ امام علی مقام کے مبارک سر سے آواز آئی اور امام علی مقام اس کو جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ قافلہ تھوڑا اور آگے کی طرف بڑھا، اور جب آگے کی طرف بڑھا تھوڑا قریب تشریف لے آئے، بس انشاءاللہ اب اختتام کی تھوڑا قریب تشریف لے آئے، محبت بھی بڑھے گی انشاءاللہ، بس اختتام میں بس انشاءاللہ اینڈ کی طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب عزیزان گرامی اور آگے بڑھا، شام کا وقت ہو چکا تھا اور راستے میں رات ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ کوئی جگہ ایسی جہاں پر پڑاؤ ڈالے، کیونکہ پاک بیویاں بھی ساتھ ہیں، پورا لشکر ہے۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، ایک ضعیف العمر عیسائی راہب اپنے گرجے سے باہر آتا ہے، اپنے عبادت خانے سے باہر آتا ہے اور آ کر امام علی مقام کے سر انور کو دیکھتا، پاک بیویوں کو دیکھتا اور قافلے کو دیکھتا۔ یزیدی فوج سے کہتا یہ سب کیا ہے؟ یزیدی فوج سارا حال بتاتی ہے۔ وہ راہب کہتا ہے کہ جب تمہارا قافلہ میرے عبادت خانے کے قریب آیا تو
تو میرے عبادت خانے کے در و دیوار ہلنے لگے. اور کیوں ہلنے لگے؟ اس لیے ہلنے لگے کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کی وجہ سے در و دیوار ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. میری عبادت خانے کے در و دیوار ہلتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں پر ظلم ہوا ہے، ان نیک بیویوں پر ظلم ہوا ہے. اب اس راہب نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے نبی کے نواسے کا سر ہے. اس نے کہا دیکھو یزیدیوں، رات ہو گئی ہے اور تم کہاں جاؤ گے؟ کہیں پڑاؤ ڈالو گے تمہیں نقصان ہو جائے گا. ایک کام کرو، آج کی رات میرے عبادت خانے میں ٹھہر جاؤ. آج کی رات میرے عبادت خانے میں ٹھہر جاؤ اور ان پاک بیویوں کے لیے میں پردے کا اہتمام کر دوں گا. ان کے لیے الگ کمرے میں ان کے لیے جگہ بنا دوں گا. یزیدی کہنے لگے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ رات کا وقت ہے، جائیں گے کہاں؟ موقع اچھا ہے اور ہم سب مل کر یہیں پر ہی ٹھہر جاتے، سیفٹی بھی رہے گی، نقصان بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. لیکن یہاں پر اس راہب نے ایک عجیب بات کی. راہب کہنے لگا آج کی رات یہ مبارک سر مجھے دے دو، صبح جب تم جاؤ تو میرے سے یہ سر اپنے ساتھ لے جانا. یہ سر جو ہے ایک رات کے لیے امانتاً میرے پاس رہے گا. اب جب یزیدیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سر تو ہمیں یزید کے دربار میں پہنچانا ہے. اگر یہ ادھر ادھر ہو گیا تو ہماری جان کے لالے پڑ جائیں گے، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، ہم یہ سر نہیں دے سکتے. اب وہ تھوڑا سا سمجھ تو گیا تھا کہ یہ یزیدی مال کے لالچی ہے، پیسے کے لالچی. کیونکہ اگر یہ لالچی نہ ہوتے تو کبھی بھی اپنے نبی کے گھرانے کے گھر کو نہیں اجاڑتے، کبھی بھی اپنے نبی کے گھرانے کو نقصان نہ پہنچاتے. انہوں نے کیا کیا؟ منع کر دیا. اب یہ راہب کہنے لگا ایک کام کرو، میرے پاس میری زندگی بھر کی کمائی 10,000 دینار ہے. زندگی بھر کی کمائی 10,000 دینار ہے. یہ 10,000 دینار تم لے لو اور میں یہ سر رکھوں گا نہیں، بلکہ ابھی مجھے دے دو، صبح جب سورج طلوع ہو تو یہ سر تم اپنے ساتھ لے جانا. اب یہ سارے لالچی بھکاری یزیدی پلیتی سارے یہ کہنے لگے ارے یزید کچھ دے نہ دے 10,000 درہم تو ملیں گے، 10,000 دینار تو ملیں گے، اپنے تو مزے ہو جائیں گے. 10,000 دینار میں آپس میں تقسیم کر کے خوب مزے کریں گے. چنانچہ یزیدی کہنے لگے ٹھیک ہے، طے ہو گیا، ایک رات کے لیے سر انور ہم تجھے دے دیتے، اور صبح جب سورج طلوع ہوگا تو یہ تجھے واپس کرنا ہوگا. کہا بالکل تجھے واپس کر دیں گے. اب عزیزان گرامی، امام علی مقام امام حسین کا سر ناس یہ راہب اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یزیدیوں کو الگ کمروں میں سلاتا ہے اور پاک دامن بیویوں کو اپنے لیے جو ہے وہ خاص کمرے دیتا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے. اور ان کی خدمت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آتا اور کمرے میں آ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ناس کو ایسے اوپر رکھتا، اونچی جگہ پر، اور اونچی جگہ پر رکھنے کے بعد ایک بہترین کپڑا نکالتا اور امام علی مقام کے مبارک چہرے سے خون کے دبے صاف کرتا. امام علی مقام کے سر مبارک کے اندر وہ تیل بھی ڈالتا ہے، سر مبارک کو دھوتا ہے
تیل ڈالتا ہے، زلفیں بھی سنوارتا ہے اور پھر چہرے پر خوشبو بھی لگاتا ہے، اور خوشبو لگانے کے بعد، زلفیں سنوارنے کے بعد ایسے اونچی جگہ رکھتا ہے اور ایسے ٹکٹکی باندھ کر امام کے چہرے کا دیدار کرتا رہتا ہے، نظریں جما کر امام علی مقام کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جب آدھی رات گزرتی ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ آسمان سے نور کی کرنیں جو ہے وہ نکل کر امام علی مقام کے سر انور پر بکھیر رہی ہوتی ہے۔ امام علی مقام کے سر ناز کے اوپر ہر طرف نور ہی نور، پھر نیچے سے اوپر نور جاتا ہے اور پھر اوپر سے نیچے آتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک چہرہ ویسے ہی نور سے جگمگا رہا ہوتا ہے، لیکن آدھی رات کو اور زیادہ جگمگانا شروع ہوتا ہے۔ اتنے میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور یکایک اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی وہ عیسائی امام علی مقام کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اس راہب نے امام علی مقام کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اپنے زندگی بھر کی کمائی 10,000 دینار اس نے قربان کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس نے ایمان کے نام پر دنیا کی غلیظ دولت کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جو ہے اسے ایمان کی لازوال دولت عطا فرما دی۔ اللہ اللہ، امام علی مقام کا سر ناز ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کافروں کو مسلمان کر رہا ہے۔ کبھی نیزے پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ اللہ، کیا کیا کرامتیں امام علی مقام امام حسین کی۔ پھر یہ قافلہ دمشق کے اندر یزید کے دربار میں پہنچتا ہے اور یزید کے سامنے امام علی مقام امام حسین کا سر ناز یہ تشت میں رکھ کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یزید معاذ اللہ، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے، وہ چھڑی امام کے لبوں پر مارتا ہے، امام کے ہونٹوں پر، اور یہ شعر پڑھتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دیا جو ہمیں عزیز تھے، لیکن وہ بہت نافرمان اور ظالم تھے۔ یہ تاریخ طبری کی روایت ہے، اس نے امام علی مقام کو ظالم کہا۔ یزید نے امام علی مقام کو نافرمان کہا، ظالم کہا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یزید کے سامنے جب امام کا سر پیش کیا گیا تو یزید کہنے لگا، ارے اللہ تعالیٰ ابن زیاد کا بیڑا غرق کرے، اس نے امام کو کیوں شہید کیا، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یزید جو ہے یہ تقیہ باز تھا، یزید تقیہ باز تھا۔ اس نے یہ الفاظ اس لیے کہے تاکہ قوم اس کے مخالف نہ ہو جائے،
لوگ اس کے مخالف نہ ہو جائیں، اس کا تختہ نہ الٹ دیا جائے، لیکن اصل حقیقت یزید کی یہ ہے کہ اس نے یہ شعر پڑھے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں کو پھاڑ دیا جو ہمیں عزیز تھے لیکن وہ بہت نافرمان اور ظالم تھے۔ عزیزان گرامی، جب یہ امام علی مقام کے مبارک لبوں پر اور ہونٹوں پر جب چھڑی مار رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا یزید یہاں سے اپنی چھڑی کو ہٹا دے، خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول ان لبوں اور ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ناز کو عزیزان گرامی پھر جو ہے وہاں سے آگے کی طرف بھیج دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ مصر کی طرف ایک مسجد ہے، وہاں پر امام علی مقام امام حسین کا سر ناز دفن ہے۔ اس مسجد کا نام امام حسین کے سر انور کی نسبت سے مسجد حسین رکھا ہے۔ مصر کے اندر آج بھی وہ مسجد موجود ہے، میرے پاس تصویر ہے، میں لانا بھول گیا، ایسے قبر انور بنی ہوئی ہے مسجد حسین کے اندر، مصر کے اندر امام علی مقام کا سر ناز وہاں پر دفن کیا گیا۔ اور ہمارے شیخ حضرت علامہ سید شاہ رحمۃ اللہ صاحب قادری فرماتے جب ہم مصر کے دورے پر گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ امام علی مقام کا سر ناز مسجد حسین میں دفن ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلو آج زیارت کرنے چلتے۔ فرماتے ہم مسجد حسین گئے اور مسجد حسین میں امام علی مقام کے سر انور کا جہاں پر مدفون ہے اس مقام کی زیارت کی، اور تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، اور اذان کے بعد اذان دینے والے نے زور سے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہم حیران ہو گئے کہ مصر کی مسجد میں اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ معمول ہے۔ یہ ہماری جو تھانوی مسجد ہے، یہ جیکب لائن کے اندر نمائش کراس کرے، یہاں پر مصر کے عظیم قاری عبد الباسط کو بلایا، اب تو انتقال کر قاری عبد الباسط بہت زبردست قاری جو پڑھتے تھے قرآن مجید فرقان حمید سینوں میں اتر جاتا، ایسا قرآن۔ محفل حسن قرات تھانوی مسجد کے اندر سالانہ محفل ہو رہی ہے۔ محفل کب شروع ہوئی؟ عصر کے بعد، اب مغرب کا وقت ہو گیا۔ تھانوی مسجد کی کمیٹی نے سوچا موقع اچھا ہے، آج مغرب کی اذان یہ مصر کے بہترین قاری عبد الباسط سے دلوا دے کا ٹھیک ہے۔ مغرب کی اذان کے لیے قاری عبد الباسط کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب اذان ختم کی لا الہ الا اللہ تو زور سے کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تھانوی مسجد والے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، باہر گھومنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لگتا ہے تھانوی مسجد والے سنی ہو گئے ہیں۔ اب کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھے کیسے، لیکن جب محفل حسن قرات ختم ہوئی تو قاری عبد الباسط سے کمیٹی کے آدمی نے کہا قاری صاحب اذان تو بڑی لاجواب دی، دل خوش ہو گیا، لیکن یہ جو اذان کے بعد تم نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک مصر کی ایک مسجد نہیں
ہمارے پورے مصر میں، ہمارے یمن میں، ہمارے پورے عرب کے بلاد میں جب بھی اذان ختم ہوتی ہے تو اسی طرح سرکار پر سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بستر لوٹا پارٹی ہمیں کہتی ہے کہ یہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ کے لوگوں نے شروع کیا، ہری پگڑی والا نے۔ ارے ظالموں، تمہیں پتہ ہی کیا، پورے مصر میں پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ، صلاۃ و سلام کی گونج پوری دنیا میں ہوتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ تو کیا خوب کہا کسی نے کہ آوازیں، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا آل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اب عزیزان گرامی، امام علی مقام امام حسین کا یہ قافلہ مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یزید کو پتہ چلا کہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر اس کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف بغاوت پیدا کی ہے، تو یزید نے کیا کیا؟ ظالم نے الامان والحفیظ، امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ یزید کو جب پتہ چلا کہ 63 سنہ ہجری میں اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی ہے، تو یزید نے بہت بڑا لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ میں بھیجا، اور جب یہ لشکر مدینے میں آیا، خوب لوٹ مار کی۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ لیکن حضرت سعید بن مسیب غالباً وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، یزیدی سب کو پکڑ پکڑ کر قتل کر رہے تھے، میں نے مناسب موقع دیکھا، میں نے یزیدیوں سے بچنے کے لیے دیوانوں جیسی حرکت شروع کر دی، جیسے کوئی مستانہ حرکتیں کرتا، تو میں نے ایسے حرکتیں شروع کی، یزیدی سمجھے کہ یہ کوئی دیوانہ لگتا، اسے چھوڑ دو۔ یزیدی پورے مسجد نبوی میں خبیثوں نے گھوڑے باندھ دے، اور ان گھوڑوں نے پیشاب بھی کیا حضور کی مسجد میں، پاخانہ بھی کیا، حضور علیہ السلام کی مسجد کی بے ادبی کی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ نماز ہوئی۔ لیکن حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی قبر انور سے چمٹ کر بیٹھ گیا، حضور کی قبر انور سے چمٹ کر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ مسجد میں تو 3 دن نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن خدا کی قسم جب بھی نماز کا وقت ہوتا قبر رسول سے اذان کی آواز آتی، قبر رسول سے نماز کی آواز آتی تھی۔ یزیدیوں نے جو ہے، اب حضرت عبداللہ بن حنظلہ، آپ جانتے غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ، یہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یزید پر حملے کی تیاری ہم نے اس وقت کی جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی تھا، اس کا کیا قصور تھا یزید کا؟ ارے اگر اس کا قصور نہ تھا تو امام کے لبوں پر چھڑی کیوں ماری؟ اگر اس کے حکم سے یہ سب نہیں ہوا تو حضرت امام علی مقام کے قتل کا قصاص کیوں نہیں دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اسلامی قانون ہے کہ قصاص میں اسے قتل کیا جائے۔ اگر یزید کا حکم نہیں تھا تو امام کے قصاص میں ابن زیاد کو قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن یزید نے تو
ابن زیاد کو تحفے دیے، پیسہ دیا، مال دیا اور اس کو اکرام دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یزید امام حسین کے قتل پر راضی تھا، یزید امام علی مقام کی شہادت سے خوش تھا۔ یزید اگرچہ اس کے حکم سے نہ ہوا لیکن سارا کام اور پلاننگ یہ سب اسی کی تھی، اور اب مدینے پہ حملہ کر رہا ہے یزید۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے اور اہل مدینہ کو دھمکائے، اللہ اور تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہے۔ اور یزید مدینہ منورہ میں حملہ کر کے پھر اس کے بعد کیا عالم ہوا کہ مسجد نبوی میں شرابیں پی جائے، نمازیں ترک کی جائے، اور مدینے پر حملہ کرنے کے بعد یزیدی فوج مکہ المکرمہ کی طرف بڑھتی ہے، اللہ اللہ، مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف یزیدی فوج۔ امام زابی فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ پر حملہ کیا تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی لشکر نے ان کا مقابلہ کیا، اور 64 سنہ ہجری میں یزیدی فوج نے منجنیق آپ جانتے ہیں، پتھر پھینکنے کی مشین جو پتھر پھینکتی ہے، پتھر اندر رکھ دے تو ایسے وہ مشین پھینکتی ہے۔ یزیدیوں نے کیا کیا، منجنیق لائے اور خانہ کعبہ کی دیواروں پر پتھروں کی برسات کی گئی۔ یزید کے حکم پر خانہ کعبہ کی دیواروں پر پتھروں کی برسات کی، اور جب پتھر برسائے گئے منجنیق سے تو کعبۃ اللہ کے غلافوں میں آگ لگ گئی، اور جب کعبے کے غلاف میں آگ لگی تو آگ بڑھتے بڑھتے کعبۃ اللہ کی چھت پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے مینڈا آیا تھا، آپ نے علماء سے سنا، اس مینڈے کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پر رکھے ہوئے تبرک کے طور پر وہ موجود تھے۔ کعبۃ اللہ میں جو آگ لگی اس آگ کی وجہ سے وہ سینگ بھی جل گئے، کعبۃ اللہ کے غلاف جل گئے، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ ادھر یزیدی کعبے پر حملہ کر رہے ہیں اور شام کے اندر یزید جو ہے گندی بیماری میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ادھر یزید کعبے پر حملہ ہوتے ہی شام میں گندی بیماری لگتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور اس کی موت کی اطلاع حضرت عبداللہ بن زبیر کو ملتی ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر یزیدیوں سے کہتے ہیں، یزیدیوں تمہارا بڑا یزید مر چکا ہے، گندی بیماری میں مر گیا، تم جس کے لیے یہ سب کر رہے ہو وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ واصل جہنم ہو گیا، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ یزیدیوں نے جب یہ سنا تو سوچنے لگے کہ ارے جس کے حکم پر ہم آئے تھے وہ تو مر گیا، ہلاک ہو گیا، چلو ہم ادھر سے جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح یزیدی فوج مدینہ منورہ سے دفع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ اس کے بعد ایک شخص جس کا نام مختار ثقفی کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مختار ثقفی یہ نام نہاد اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، نام نہاد، اور حضرت امام جعفر صادق ممبر پر اس پر لعنت بھیجتے تھے۔ امام جعفر صادق ممبر پر اس پر لعنت بھیجتے تھے، لیکن مختار ثقفی نے کیا کیا؟
مختار ثقفی آیا اور اس نے چن چن کر امام کے قاتلوں کو مار دیا، اور پھر ابن زیاد کے بارے میں کہا کہ اے کوفے والوں، کل ابن زیاد کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور اس کا بھی سر تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا۔ ابن زیاد، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ مختار ثقفی نے جب ابن زیاد کو قتل کیا، یہی 10 محرم کا دن تھا، یہی ظہر کا وقت تھا، عین اسی وقت جب اس نے امام پر ظلم کیا، ابن زیاد کو اسی مقام پر قتل کیا۔ جب مختار ثقفی کی بات پوری ہوئی، وہ کہنے لگا ارے میں نے تو کل کی بات پہلے سے بتا دی، تو کل کی بات تو نبی بتاتا ہے۔ معاذ اللہ، مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جتنا اچھا کام کیا سب پر پانی پھیر دیا، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ سے یہ مردود ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر غالباً انہوں نے مختار ثقفی کا سر قلم کیا۔ اور انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کا وقفہ ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالی بقیہ پروگرام۔